بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کمال ذہانت عطا کر رکھی تھی۔ آپ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذہب کے لوگ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے چند حیرت انگیز واقعات بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا فیصلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی تعداد کل 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی کہ 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں حصہ بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دی، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگایا گیا تھا اس کو واپس بھجوا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ تیسرا شخص جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی کھانے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 60 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 60 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا ایک اور نہایت ہی دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا،
یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا تو یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بنا دو اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں میں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہا غلام کا سر کاٹ دو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی نہایت ہی دانشمندانہ حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ناظرین، کتاب مناقب اہل ابی طالب میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بچے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینے میں ہوں، میرا باپ کوفے میں فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے بچے کو جھڑکا اور کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوفے میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہیں تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت علی ابن ابی طالب مل گئے۔ آپ نے فرمایا اسے مسجد میں لاؤ، آج میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا باپ کوفے میں تھا لیکن اس کی لاش کو وہاں سے لا کر مدینے میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب قبر پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دے دو۔ پھر قبر کو کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی بچے کو سونگنے کے لیے دی۔ بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگا تو اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ میت واقعی اس کا باپ ہے اور اس کا مال اسے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگنے سے خون نکلے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں؟ حضرت علی نے فرمایا اب یہی ہڈی دوسروں کو سونگھاؤ۔ جب میت کی وہ ہڈی دوسروں کو سونگھائی گئی تو کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ناک رکھی تو فوراً خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر مرنے والا اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کے ناک سے خون نہ جاری ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میت کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا باخدا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ عمر بن داؤد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب عقبہ بن ابی عقبہ فوت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہونے کے لیے تشریف فرما تھے۔ ان کے درمیان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے جنازے پر موجود ایک شخص سے فرمایا عقبہ دنیا سے چلا گیا لہٰذا تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، اس لیے خدا سے ڈرنا، بیوی کے نزدیک مت جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا الحسن آپ کے تمام فیصلے حیرت انگیز ہیں، یہ فیصلہ تو اور بھی تعجب خیز ہے جس نے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا ہے کہ ایک شخص کے مرنے سے دوسرے شخص پر بیوی حرام ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں کیونکہ یہ مرد عقبہ بن ابی عقبہ کا زرخیز غلام ہے اور اس نے آزاد عورت سے عقد کیا ہے۔ یہ آزاد عورت جو اس مرد کی بیوی ہے وہ مرنے والے کی رشتہ دار ہے، اسے اس کی میراث میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ عقبہ کی میراث میں یہ غلام بھی شامل ہے جو اس عورت کا شوہر ہے۔ جب اس کا کچھ حصہ بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا تو یہ بیوی کا مملوک بن جائے گا اور مملوک اپنی مالکہ کا خامن نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی بیوی اسے آزاد کر دے اور آزادی کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کرے تو ان کے ازواجی تعلقات شرعی نوعیت اختیار کر لیں گے ورنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو فرمایا ان امور کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے سامنے ایک چور لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ قلم کر دو۔ دوسری مرتبہ پھر وہی چور لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کے پیر قلم کر دو۔ وہ شخص تیسری مرتبہ پھر پیش ہوا تو آپ نے عضو کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے فرمایا ایسا نہ کرو، ہاتھ پیر قتل ہو چکے، اب اسے قید کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ 2 لوگوں نے ایک عورت کے پاس کچھ امانت رکھی اور کہا کہ جب تک ہم دونوں شخص مل کر تیرے پاس نہ آئیں اس کو ہرگز نہ دینا۔ بعد میں ان میں سے ایک شخص آیا اور اس عورت سے کہنے لگا وہ امانت مجھے دے دو، میرا ساتھی مر گیا ہے۔ اس عورت نے انکار کر دیا لیکن جب اصرار زیادہ ہوا تو مجبوراً وہ امانت اس کے سپرد کر دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شخص آیا اور امانت کو طلب کیا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا ساتھی یہ کہہ کر لے گیا ہے کہ میرا رفیق مر گیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ وہ شخص عورت کو پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا تو ضامن ہے
وہ عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فریاد لائی۔ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا، جب تم نے شرط کر لی تھی کہ جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں یا امانت نہ دینا، تو اب کیسے تو طلب کر رہا ہے؟ جاؤ اور اپنے ساتھی کو لے کر آنا کہ تیرے بعد کوئی اس عورت سے امانت طلب نہ کرے اور شرط کے ساتھ ادا بھی ہو جائے۔ یہ سن کر وہ شخص ساکت ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص عورت کا مال حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک ویرانے میں لوگوں نے اس طرح پایا کہ اس کی دونوں آستین کوہنی تک اوپر چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھ میں خون بھرا خنجر تھا اور اس کے سامنے ایک لاش خاک و خون میں لپٹی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اقرار کر لیا۔ تو لوگ اس کو قتل کرنے کی غرض سے لے چلے۔ ابھی مقتل تک نہیں پہنچے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، ٹھہرو، اس کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ امیر المومنین کی خدمت میں لے چلو۔ جب وہ لوگ اسے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس شخص نے اقرار کیا کہ اصل قاتل میں ہوں اور یہ شخص بے گناہ ہے جو گرفتار کیا گیا ہے۔ تب آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے کس لیے اقرار جرم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، میں اس ویرانے کے پاس بھیڑ ذبح کر رہا تھا کہ مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، لہٰذا اس ویرانے میں آیا تو ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا تھا۔ اتنے میں یہ لوگ وارد ہو گئے اور انہوں نے خون بھری چھری میرے ہاتھ میں دیکھی۔ میرے علاوہ کوئی دوسرا اس ویرانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا، اگر میں ان شواہد کے ہوتے ہوئے انکار کرتا تو یہ لوگ مجھے اتنا زیادہ خوف کرتے کہ مرنے کے قریب ہو جاتا، اس لیے میرے پاس اقرار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کو میرے فرزند حسن کے پاس لے جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کی خدمت میں لے گئے تو آپ نے فرمایا، امیر المومنین کی خدمت میں عرض کر دینا کہ قاتل نے اگرچہ ایک مرد کو مارا ہے لیکن اس نے ایک نفس کو ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور خداوند کریم کا ارشاد ہے، جس نے ایک شخص کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس قضیے میں حکم یہ ہے کہ دونوں کو رہا کیا جائے اور مقتول کی بیت المال سے ادا کی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فیصلہ یہی ہے جو حسن نے کیا ہے۔ ناظرین، عزبہ بن نبات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا عجیب فیصلہ کیا جو اس سے پہلے اور بعد میں کسی نے نہ سنا اور نہ دیکھا۔ عزبہ سے پوچھا گیا وہ کون سا عجیب فیصلہ تھا، تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان رو رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہیں۔ لوگ اسے خاموش کراتے ہیں لیکن وہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ اس نوجوان کی نگاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، قاضی نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ فیصلہ کیسا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا واقعہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یہ لوگ میرے باپ کو سفر پر لے گئے، جب یہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میرا باپ کہاں ہے؟ یہ کہنے لگے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میرے باپ کا کافی مال تھا، وہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان لوگوں نے قسم کھا لی، پھر قاضی نے انہیں چھوڑ دیا۔ امیر المومنین، مجھے یقین ہے کہ دوران سفر میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں کیا تھا۔ پھر فرمایا، کمبر فوج کے سربراہوں کو حاضر کرو۔ فوج کے چند سربراہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ اس جوان کا باپ سفر پر گیا تھا انہیں بھی لے آؤ۔ اس کے بعد ان لوگوں کو نوجوان کے سامنے لایا گیا۔ امیر المومنین نے لوگوں سے فرمایا، تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے تمہاری کارگزاری کا علم نہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر میں رعایا کے بارے میں لا علم حکمران ہوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان تمام لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مسجد کی ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب عبداللہ بن رافع کو بلایا اور فرمایا، ان لوگوں کے بیانات قلم بند کرو۔ اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو تم بھی تکبیر بلند کرنا۔ اس کے بعد ایک مجرم کو بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، جب اس لڑکے کا باپ تمہارے ساتھ تھا تو تم کون سے دن سفر پر گئے تھے؟ مجرم نے کہا، حضور فلاں دن تھا۔ پھر فرمایا، اس سفر میں شریک تم کتنے لوگ تھے؟ وہ کون سا سال اور کون سا مہینہ تھا؟ کتنے دنوں کا سفر تھا؟ اس نوجوان کا والد دن یا رات کے کون سے وقت میں مریض ہوا؟ اس کا مرض کیا تھا؟ کتنے دن وہ بیمار رہا؟
کب وہ فوت ہوا، اس کا علاج کیسے کیا گیا، مریض کی تیمارداری کون کرتا رہا، کس دن وہ فوت ہوا، اسے غسل و کفن کس نے دیا، نماز جنازہ کس نے پڑھائی، دفن میں کون کون شریک تھے، اسے کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا اور قبر میں اسے کس نے اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تمام سوال پوچھ لیے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگوں نے بھی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ تکبیر کی آواز باقی ملزموں نے سنی تو انہیں شک و شبہ پیدا ہونے لگا، بلکہ یقین ہونے لگا کہ ان کے ساتھی نے ان کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خلاف بھی اعتراف جرم کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو جیل میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا، تم یہ خیال نہ کرو کہ مجھے تمہاری کارروائی کا علم نہیں، بلکہ مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نے اس نوجوان کے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ وہ ملزم کہنے لگا، حضور میں بھی ان کا ایک ساتھی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کے قتل ہونے پر راضی نہیں تھا، بلکہ مجھے ان کا یہ عمل سخت ناپسند تھا۔ جب اس شخص نے اقرار جرم کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک نے اعتراف جرم کر لیا اور قتل کرنا تسلیم کر لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ مقتول کا مال بھی واپس کروا کر مقتول کا خون بھی وارث کو دلوائیں اور مقتول کا خون بہا بھی ان کے ذمے لگا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔